रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा मौजू है वो है अमाल, ज़िक्र और माल। ये तीन चीज़ें हैं। अगर हम गौर से देखें तो अमाल में भी सारे का सारा ज़िक्र ही है। अमाल एक वो है जिसके ऊपर जिस्म इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी की शरई हाजत को पूरा करना है तो हमें उसके लिए फ़िज़िकली जिस्म के साथ उसके लिए जाना। अगर मैं कहूँ कि तीन चीज़ें इसके ऊपर इंसान का ज़्यादा फोकस होता है तो वो है जान, माल और वक्त। ये तीन चीज़ें होती हैं जो अमाल के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन ज़िक्र के लिए सिर्फ़ आपको ज़ुबान और कल्ब की ज़रूरत होती है। अगर आपका ज़ुबान के ऊपर ज़िक्र इतने आला दर्जे का है तो उसके ऊपर अबूर जब हासिल करेंगे तो फिर आपकी कल्ब के ऊपर इसकी चोट लगेगी। जब कल्ब के ऊपर चोट लगेगी फिर आपका ज़िक्र जो है वो इस काबिल और अल्लाह का शुक्र है कामिल और अल्लाह के यहाँ मकबूल होने के ये निशानियों में से एक निशानी है। और दूसरे नंबर पे जो अमाल है, अमाल के अंदर भी अगर आप देखें, जैसे मिसाल के तौर पर आप कंघी कर रहे हैं तो कंघी करने की दुआ है। शीशे में आप देख रहे हैं तो शीशा देखने की दुआ है। सफ़र में जा रहे हैं, सुबहान अल्लाह जी सखर लाना, जिसका मफ़हूम है पाक है वो अल्लाह जिसने मेरे लिए ये सवारी को मुअज़्ज़न किया। इसी तरह बैतुल खुला में जाने की दुआ, बैतुल खुला से निकलने की दुआ और बाकी चीज़ें, ये सारे के सारे हमारे अमाल हैं घर से बाहर निकल। लेकिन इन अमालों में भी जो है वो ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, तारीफ़ और हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। गो कि मुसलमान के जितने भी काम हैं उस सारी अमली ज़िंदगी में जो वो कर रहा है इसमें ही ज़िक्र है। इसमें ज़िक्र की इसको ज़रूरत है। एक ज़िक्र वो है जो इंसान तन्हाई में करता है। अब माल में इस वजह से कह रहा हूँ तीसरी चीज़ कि इन तीनों में दो चीज़ों तो कामिन बड़ी करीब ही करीब है। एक अमाल, ज़िक्र, ये एक दूसरे के बड़े लाजिम मजलूम है। अगर जिस्म और रूह है तो समझ लीजिए यही बात है एक तरह की। लेकिन जो माल है, हलाल माल कमाने के लिए आप कोशिश करते हैं, उसमें भी अल्लाह का अजर सवाब है। ये नहीं कि उसके ऊपर कोई पकड़ है या कोई ऐसी बात है, उसका हिसाब किताब है। अल्लाह अगर अपनी रहमत से चाहे, जैसे इंसान कहता है कि मैं बेशक हलाल रिज़्क़ कमा रहा हूँ, बेशक मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, बेशक मैं अमाल वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत के साथ मैं मतलूब। आज के दौर में हम ये देखते हैं कि हमारे कुछ मुसलमान जो हैं भाई, वो ऐसी नादानी में बात कर जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो कैसी बात करते हैं। वो कहते हैं जी अल्लाह हिसाब करेगा फिर देख लेंगे। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, अल्लाह ना करे अगर हिसाब का सिलसिला आ गया किसी भी मुसलमान के ऊपर नहीं दिया जा सकता। और ये बात करने वाला जो है ये कैसे ढडियाई से बात कर रहा है, इसको पता ही नहीं है ये कितना बड़ा जो है ना अल्लाह के हाँ तकब्बर अला गरूर होने का ये बोल गया। अगर आपके अंदर नेकी की सलाहियत है, अगर आप नेकोकार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपकी अपनी नहीं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता की। सहाबा का नाम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन की सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा वाली ज़िंदगी थी, अमाल वाली ज़िंदगी थी। उन्होंने लोगों को दावत उस तरह से नहीं दी, लेकिन उनके अमाल और उनकी अमली ज़िंदगी को देखकर गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमान हुए हैं। और वो ऐसे काफिर पक्के वो गैर मुस्लिम थे कि आज का कुफर तो खोखला है, लेकिन उस वक्त का कुफर भी पक्का था। लेकिन जब सहाबा की ज़िंदगी को या कोई ऐसे वाक़यात को देखते, आपकी नरमी को, आपकी अखलाकियात को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा को तरबियत को, इन चीज़ों को देख कर वो बड़ी स्पीड के साथ मुसलमान होते हैं। और आज का मुसलमान जो है ये ईमान में भी कमज़ोर है और कुफर भी कमज़ोर है। कुफर आज के मुसलमान को देखकर इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहा। कुफर जो है ये खोखले होने की वजह से इस्लाम के ऊपर सर्च करने के बाद हो रहा है। कोई बंदा है वो इस्लाम के मुखालिफ किताब लिखना चाह रहा है, लेकिन जब वो इस्लाम पे स्टडी करता है तो उसके दिमाग के बिल्कुल बरक्स इस्लाम निकलता है। और कोई बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस में कोई बात नाउज़ुबिल्लाह करना चाहता है, लेकिन जब आपकी सीरत पढ़ता है, आपके वाक़यात को पढ़ता है, तो वो फ़ौरन मुसलमान हो जाता है। और माज़रत के साथ ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ने उनको अता की हैं, या ये वो रूहें हैं जो अल्लाह के मैदान अरवा में, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पे रूहें इकट्ठी हुई हैं, उस मैदान के अंदर ये वो रूहें थी जिन्होंने अल्लाह के आवाज़ पे लब्बैक कहा था। और आज वो किसी न किसी शक्ल में मुसलमान ज़रूर हो रहे हैं। लेकिन आज के इस खोखले कुफर के ऊपर जो रुकावट है वो आज का मुसलमान है। अगर यही मुसलमान अमाल वाली और ज़िक्र वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे ना तो सारे काम दुरुस्त हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर माल जो है ये फितना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है जिसमें मैं और आप शामिल हैं, ये हमारा फितना है, औलाद भी फितना है। ये फितना इस दर्जे का नहीं कह रहा, क्योंकि औलाद की वजह से इंसान हराम की तरफ जाता है।
اولاد کی تکلیفوں اور دکھوں کی وجہ سے، یا ان کو اچھی لائف زندگی یا اچھی پڑھائی دینے کی وجہ سے حرام کی طرف جاتا ہے، یا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی خاطر وہ نماز کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے گھر کی یہ کام ہے، میرے بچوں کے یہ مسئلے ہیں، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے۔ اللہ نے آپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت رکھی، خود اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم تمہاری اولاد کے لیے تمہارے دل میں محبت نہ رکھتے تو اللہ خود فرما رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا کہ تم اپنی اولاد کو جو ہے کوڑے میں گند کے گلدان میں پھینک دیتے۔ یہ ہم ہی ہیں جس نے اولاد کے لیے تمہارے دل میں محبت رکھی، اور ماں کو ایسی محبت میں پیدا کیا، اور باپ کو ایسے درجات دیے۔ یہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا۔ اور اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، جس کا مفہوم ہے کہ رزق کے ڈر سے، رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو ذبح نہ کرنا، یہ جان لینا، یہ مفہوم ہے، تشریح ہے کہ ہم ہی رازق ہیں، ہم نے اگر اولاد دی ہے تو ہم ہی ذمہ دار ہیں، ہم ہی اس کو خوراک دیں گے۔ تو آج دیکھ لیں کائنات پوری میں، ہمارے پاکستان سے لے کر پوری دنیا میں مسئلہ رزق کا نہیں ہے، مسئلہ نجائز خواہشات کا ہے۔ اور آج دیکھ لیں کہ امال اور ذکر تو چلے برابر ہے، لیکن مال پہ جتنی محنت کی جا رہی ہے، دنیا کمانے کے لیے جتنے اسباب کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیا ذکر اور امال کی زندگی کو بھی اتنا کیا جا رہا ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ امال اور ذکر کی زندگی کیسی مزے کی ہے، کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں۔ دیکھیں مال کمانے میں ہماری جان، مال، وقت، تینوں چیزیں لگتی ہیں۔ مال اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے اگر اولاد دی ہے تو ہم ہی ذمہ دار ہیں، ہم ہی اس کو خوراک دیں گے۔ تو آج دیکھ لیں کائنات پوری میں، ہمارے پاکستان سے لے کر پوری دنیا میں مسئلہ رزق کا نہیں ہے، مسئلہ نجائز خواہشات کا ہے۔ اور آج دیکھ لیں کہ امال اور ذکر تو چلے برابر ہے، لیکن مال پہ جتنی محنت کی جا رہی ہے، دنیا کمانے کے لیے جتنے اسباب کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیا ذکر اور امال کی زندگی کو بھی اتنا کیا جا رہا ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ امال اور ذکر کی زندگی کیسی مزے کی ہے، کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں۔ دیکھیں مال کمانے میں ہماری جان، مال، وقت، تینوں چیزیں لگتی ہیں۔ مال اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز آپ 500 کی خریدتے ہیں تو وہ 600 کی سیل کرتے ہیں، مال کے ساتھ مال خریدا، اور جان بھی لگتی ہے، آپ کی انرجی بھی اس پہ لگتی ہے، وقت بھی لگتا ہے اس کو سیل کرنے میں۔ اسی طرح ذکر اور عمل اللہ کے ہاں ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حلال رزق کما رہے ہیں تو اپنے اعمال اور ذکر اس میں لازمی شامل رکھیں۔ اتنی سی زندگی ہے یہ بس، اور یہی پیٹرن ہے اسلام کا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے چلیں گے، دکان پہ بیٹھے ہیں تو ذکر کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ادھر ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مال جو ہے وہ آپ کما رہے ہو، روز کا 80,000 کما رہے تو حلال طریقے سے کماتے ہو، اس میں ثواب ہے، لیکن آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھتے ہو، تو حدیث کا مفہوم ہے، تشریح ہے کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ 80,000 کما رہے ہیں مہینے کا، 80 لاکھ بھی کما رہے ہیں روز کا، میں ایک بات کرنے لگا، اور حلال طریقے سے کما رہے ہیں۔ اگر 80 لاکھ روپے روز کا کما کے آپ اربوں خربوں روپے کا بھی کوئی چیز بنائیں گے نا، میں ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، بلڈنگ بنا لیں گے، بہت بڑا پلازا بنا لیں گے، 100-150 دکان اس میں ہو جائے گی، لیکن یہ ایک پورے دن میں آپ کا ایک دفعہ کا یہ پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو اللہ آپ کو اس کے اوپر اجر و ثواب دیں گے نا، وہ اس 80 لاکھ یا 12, 20, 50 سال کی محنت کے بنائے ہوئے پراپرٹیز سے نا افضل ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کے اوپر دینا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے یہ بھاری ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ اگر ساری زندگی کی بھی کمائی آپ لگا لیں گے نا، تو جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پہ لگے گا، اس وجہ سے مال کی فوقیت حساب کے درجے میں ہے، لیکن ذکر کی جو کیفیت ہے اور ان الفاظوں کی جو کیفیت ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جو فضائل ہیں، یہ مال جتنا مرضی آپ کما لیں، آپ کی 70 سال کی زندگی میں کروڑ روپے روز کا بھی کمائیں اور 70 سال کی زندگی میں صرف 70 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ یہ کروڑوں روپے کے حساب کتاب سے زیادہ ہوگا۔ اس وجہ سے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں۔ مال جو ہے یہ پکڑ کا سبب بنے گا، یہ حساب کتاب میں کہیں ڈنڈی لگ سکتی ہے، لیکن ذکر جو ہے یہ 100% اللہ کے ہاں، درود شریف جو ہے یہ قبول ہے، یہ بھی ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام ہے،
اور اللہ کو سب سے محبوب ہے، اور اللہ خود سلام بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اسی طرح ذکر بھی ہے۔ اب اسی پہ ایک مشہور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہوا میں آسمانوں کے اوپر اڑتا جا رہا ہے، اور نیچے سے ایک بندہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں ہمارے سننے میں علماء کرام سے سنتے ہیں ہم کہ 2 لاکھ بندہ جو ہے ان کے تخت پہ بیٹھ سکتا تھا۔ کتنا بڑا تخت ہوگا؟ اگر وہ آج کے دور میں جو 500 سواریوں والا جہاز ہے نا، وہ پاکستان میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کا وزن اتنا ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر سے گزرتا ہے تو پاکستان کی بلڈنگیں کمزور ہیں، یہ گر سکتی ہیں نیچے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا اس وقت کے جو مکان بنے اور ان کا 2 لاکھ کا جو جب وہ آسمان میں جاتا ہوگا تو نیچے دیکھنے والے کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ اب یہ نیچے دیکھنے والا ایک شخص آپ ہی کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی ماننے والا ہے، جب یہ دیکھ رہا ہے آسمان کی طرف کہ کتنا پیارا سبحان اللہ اس نے کہا ہے، اور جب سبحان اللہ اس نے کہا ہے تو وہ سبحان اللہ جو ہے، کیونکہ ہواؤں کو بھی اللہ رب العزت نے ان کو باشیت دی تھی، ایسی باشیت تھی آج سے پہلے کسی کو، آج میں بعد میں نہیں کسی کو دی جائے گی۔ تو جب یہ انہوں نے سبحان اللہ کہا ہے تو وہ فضا میں سبحان اللہ جو ہے نا جا کے ان کے تخت کے ساتھ ہلا، تو اس تخت ہلا ان کا۔ تو نے کیا ہوا سے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا، ہوا نے عرض کی کہ آپ کے فلانے بندے نے نا نیچے سبحان اللہ پڑھا کہ اللہ پاک ہے، اور آپ کے اس تخت کو دیکھ کے پڑھا۔ آپ نے کہا میرا تخت فوراً اس کے پاس لے جاؤ نیچے۔ وہ فوراً تخت جو ہے نیچے زمین پہ اترا اور اس بندے کے پاس چلا۔ آپ نے کہا آپ نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھ کے سبحان اللہ پڑھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے بندے سے مراد اے میرے امتی یا اے میرے ماننے والے، میرے سے میرا تخت و تاج سب کچھ لے لے، مجھے یہ سبحان اللہ کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ تیرا سبحان اللہ پہ جو ملے گا یہ میرے تخت و تاج سے کہیں گنا بہتر ہے۔ اب یہ ایک سبحان اللہ پہ ہے تو کہیں مال و متاع جو ہے یہ زندگی میں عیاش کا سبب ضرور بنتا ہے، لیکن یہ وزن میں بھاری بوری نہیں ہے، وزن میں بھاری ذکر ہے۔ مال کی زندگی سے بہتر زندگی ذکر کی ہے۔ میرا ہرگز مطلب یہ کہنے کا نہیں ہے کہ آپ نے مال نہیں کمانا، آپ نے مال کمانا ہے، لیکن اس مال کی زندگی میں اپنی زبان کو ذکر سے تر و تازہ کرنا اور اعمال سے تر و تازہ رکھنا ہے، یہ اصل مطلوب ہے اللہ رب العزت کو۔ تو اس لیے مال والی زندگی سے نکل کر اعمال اور ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ یہ نہ ہو کہ مال کماتے کماتے مال کی جو قیمت نکلے وہ زیرو ہو، اور جو ذکر اور اعمال کی زندگی ہے اصل وزن میں بھاری وہ ہے اور وہ نکلی کچھ نہ۔ تو وہ تو حساب کتاب میں ہے، یہ اجر و ثواب میں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو زندگی کا حصہ بنائیں، اس پہ سوچیں اور غور و فکر کریں، اور اپنی زندگی میں مال حلال کمانے والی زندگی میں ان کو لازمی شامل کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ حساب کتاب میں پھنس جائے اور جو وزن میں بھاری بول ہیں تیسرے کلمے کی شکل میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی شکل میں، کلمے کی شکل میں، اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ اس لیے میرے پیارے سب دوست سننے والے جو ہیں اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ مال جو ہے یہ سب سے آخری درجے میں ہے، اس سے پہلے اعمال اور ذکر کی زندگی ہے، اس کو ضرور اپنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کے ہم سب مسلمانوں کو